بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اگر ہم نے درس قرآن بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ آج دکھایا نہ ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ سامعین محترم، شاید وہ احباب جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں یا جن کی نظر حالات حاضرہ کے حوالے سے ہوتی ہے اور وہ حالات حاضرہ سے واقف ہوتے ہیں، انہیں بخوبی پتہ ہے کہ جڑاں والا میں توہین قرآن اور توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ یقیناً ہم اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ کسی عیسائی کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی بھی نان مسلم جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ہم کسی کافر کو تھپڑ مارنے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی بندے نے چرچ جلایا ہے، گھروں کو آگ لگائی ہے، وہ بہت غلط کیا ہے۔ اس کے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو اس بات پہ خوش ہوا ہو کہ اچھا ہوا ہے کہ جی کافروں کے گھر جل گئے ہیں، ان کا چرچ جل گیا ہے۔ اس پر کسی مسلمان کا یقیناً نہ کوئی بیان آیا ہے، ان کی معاونت میں تو بیان آیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک نان مسلم کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ چرچ کو آگ لگ جانے کی آڑ میں توہین قرآن اور توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت پھینکا جا رہا ہے، یعنی اس پر زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کر دیا گیا ہے، اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے اور توہین قرآن ہوئی ہے، اس پر جو ہے وہ لوگوں کی توجہ ہٹا دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، امت مسلمہ اپنے ایمان میں کمزور ہو سکتی ہے، اپنے افعال، اعمال، اخلاق، کردار میں کمزور ہو سکتی ہے، مگر ریڑھی لگانے والا جاہل سے جاہل انسان بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کے نام اقدس پر مر مٹنے کو تیار ہے، اور اس پر امت جو ہے وہ کبھی بے سوداگری نہیں کرتی کہ ان کے نبی کی توہین ہو یا توہین قرآن ہو۔ یہ ہمارے حکام بالا کی بے ضمیری اور بے شرمی کا مقام ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو جلایا جائے اور اس پر ہمارے کسی بھی حاکم وقت کو اس بات کا خیال نہ آئے کہ اللہ کے پاک کلام کی توہین ہوئی ہے یا اس کو جلایا گیا ہے۔ آج اتنے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں، یہ سانحے کیوں پیش آئے ہیں؟ چونکہ ہمارے حکام نے، اگر ہمارے حکام نے اس پر سخت نوٹس لیے ہوتے، جیسا کہ سویڈن میں یا دیگر جو ملکوں میں قرآن کریم کے جلانے کے جو واقعات پیش آئے ہیں، اگر ہمارے حکام نے، اگر حاکمین وقت نے اس پر سخت نوٹس لیے ہوتے تو آج مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ معاذ اللہ قرآن کریم کو جلانا شروع کر دیتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے، کھا گئی زمین نوجوان کیسے کیسے۔ اور میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں جن حضرات کو بڑی ہمدردی ہو جاتی ہے کافروں کے ساتھ، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں نے جس طرح عرض کیا ہے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرے گا تو بالکل جناب اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا توہین قرآن ہو، اس پر تو نہ مسلمان کو معافی ہے نہ کسی کافر کو معافی ہے۔ اور توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو غلاف کعبہ میں بھی اگر گستاخ چھپتا ہے تو میرے پاک مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اقتلو، اس کو ادھر ہی قتل کر دو۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی توہین جو ہے وہ کرے گا تو اس کو زندہ جلا دیا جائے گا، اس کا یہی حل ہے۔ اور اگر آج ہمارے حاکمین نے، ہمارے حکام نے، ہمارے ان لیڈروں نے اگر کسی کو سخت سزا دی ہوتی اور قرار واقعی سزا دی ہوتی تو آج اتنے جو ہے واقعے پیش نہ آتے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہیں توہین قرآن کا مسئلہ ہو یا توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو تو اس پر جو ہے وہ اگر آپ نے کمنٹ کرنے بھی ہیں تو اچھے انداز میں کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں توہین قرآن کے حوالے سے۔ ویسے تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ جی مجھ سے بڑا عاشق قرآن کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا عاشق مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ یہ دعوے کرنا کچھ اور ہے
اور عملی میدان میں آنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ہم سلام جو ہے وہ جرت اور عقیدت پیش کرتے ہیں تحریک لبیک کے ان ذمہ داران کو کہ جنہوں نے ایک مثبت کردار ادا کیا، بلکہ خود ایس پی صاحب اور جو پولیس کے جو آفیسران ہیں وہ خود چل کر گئے ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جنہوں نے اس میدان میں مثبت کردار ادا کرتے ہوئے انہوں نے جناب پوری بھرپور ذمہ داری ادا کی، اور انہوں نے بتایا کہ توہین قرآن اور توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ میں ہم کسی کو معافی نہیں دیں گے۔ باقی رہی یہ بات جو چرچ کو جلایا گیا یا عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، تو اس حوالے سے انہوں نے سخت نوٹس لیا ہے اور نوٹس لینا بھی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، جب بھی قرآن کریم کا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے حکام پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو۔ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں، اور قرآن کریم کا محافظ جب خود خالق کائنات ہے تو کسی میں جرت نہیں ہے وہ قرآن کریم کو جب وہ معاذ اللہ اس پر دو نمبری کر سکے۔ یا قرآن کریم کے حوالے سے دیکھیں، ایک مرتبہ انارکلی میں ایک عیسائی جو ہے وہ اپنی کتاب انجیل لے کر آیا، اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مسلمانوں کو کہہ دیا کہ میں بھی معاذ اللہ اپنی کتاب جلاتا ہوں، اور تم بھی مسلمانوں اپنی قرآن کو معاذ اللہ اس آگ میں پھینکو۔ دیکھیں گے کہ کس کی کتاب سچی ہے، آیا معاذ اللہ جو ہے وہ قرآن سچا ہے یا نہیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ ہماری کتاب سچی ہے یا نہیں، یہ ہماری جو ہے وہ آگ فیصلہ کرے گی۔ یہ قانون قدرت ہے، لکل فرعون موسیٰ، ہر باطل کے سامنے اللہ تعالیٰ حق کو بھیج دیتا ہے۔ جب یہ مسئلہ پیش آئے تو مسلمان بہت پریشان ہو گئے کہ جس قرآن کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، جس قرآن کو پیٹ کرنا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، اس قرآن کو ہم کیسے پھینکیں آگ میں۔ تو پھر کیا ہوا، ایک مرد مجاہد میدان میں آیا، اس نے کہا بھائی بات سنیں، یہ قرآن کریم جلانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور نہ ہی ہمیں اس قرآن کریم کی عظمت پر اور قرآن کریم کے سچ ہونے پر شک ہے۔ ایسا کرتے ہیں اگر تمہیں کوئی شک ہے ہمارے قرآن کے سچ ہونے پر، تو بھی اپنے کتاب کو سینے سے لگا اور میں بھی اپنے کلام اللہ کے پیارے کلام کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں چلتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا، جو سچا ہوگا بچ جائے گا۔ فبہت الذی کفر، کافر کو ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ اس کتاب پر میں نے کیمیکل لگا رکھے ہیں، اس کتاب کو تو اب جو ہے وہ آگ نہیں چھوئے گی، آگ نہیں لگے گی، اور میں تو جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو جناب کافر بھاگ گیا اور قرآن کریم کا وہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ اسی طرح میرے بھائیو، جب توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے جو سابقہ بزرگان دین گزرے ہیں، اسلام کے ہیرو گزرے ہیں، اس میں سر فہرست صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ جب ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، برنس غالباً اس کا نام تھا، تو جب اس نے توہین کی تھی تو آپ کی بارگاہ میں پھر جب بڑے بڑے مجرم جو ہے وہ گرفتار ہو کر سب کو معافی دی تھی، تو جب وہ گستاخ رسول آیا تھا تو آپ فرماتے ہیں میں جب سے یہ توہین ہوئی تھی میں تب سے سویا نہیں تھا، اور میں نے یہ جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں گستاخ رسول کو جو ہے قلم نہیں کر دیتا اس کا سر۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ نہیں، یہ درجنوں واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ آپ نے اپنے سگے باپ کا سر قلم کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسے پھینکا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، یہ اس لیے میں نے اس کا سر قلم کیا ہے، اس نے آپ کی ذات بابرکات کو بکواس کی ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے تھے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں اس امت کا سب سے بڑا رحم دل، مہربان، شفیق وہ میرا ابو بکر ہے، اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب تھپڑ مارا اور جناب باپ چہرے کے بل جا کے گرا۔ لوگوں نے جا کے شکایت کی یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے تو آج اپنے باپ کو مارا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر سنایا تو نے اپنے باپ کو مارا؟ کہا یا رسول اللہ مارا ہے، اللہ کی قسم ہے اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں اپنے باپ کو سر قلم کر دیتا اور بتاتا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو بھونکنے والوں کی سزا یہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جناب صدیق اکبر کے شہزادے جب میدان بدر میں صدیق اکبر کے مقابلے میں آئے تھے تو وہ ایک دن کہنے لگے ابو جان میں نے آج آپ کو باپ سمجھ کے میدان بدر میں چھوڑ دیا تھا،
تو صدیق اکبر جلال میں آ گیا، فرمایا عبد الرحمن تو نے مجھے چھوڑا تھا باپ سمجھ کے، اللہ کی قسم ہے اگر تو میرے ہاتھ میں آ جاتا، میری تلوار کی زد میں آ جاتا، تیرے میں گردن اڑا کے بتاتا کہ رسول اللہ کے سامنے ٹکرانے والوں کی سزا یہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک واقعہ درجن واقعات موجود ہیں۔ توہین رسالت کبھی برداشت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اب قرآن کریم میں واضح اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا مت کہو۔ راعنا کا لفظ صحابہ کرام علیہم رضوان بولتے تھے، جب صحابہ کرام کو کوئی بات پوچھنی ہوتی تو کہتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ یہی لفظ یہودی بولتے تھے، دشمن رسول بولتے تھے، راعنا محمد، جس کا ایک معنی چرواہا بھی بنتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لفظ پہ پابندی لگوائی ہے، فرمایا کہ ایمان والو اس لفظ کو بولنا چھوڑ دو جس لفظ سے میرے محبوب کی توہین کرتے ہیں دشمن مصطفیٰ۔ فرمایا انظرنا یا رسول اللہ، یہ لفظ بولا کرو۔ جس رب کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اس لفظ کو جو ہے وہ بولنا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع فرما دیتا ہے، جس میں لفظ ایک ہو اور معنی اس کے مختلف ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتنے بدبخت ہیں۔ آخری بات عرض کر کے جا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابو داؤد میں، تمام کتب سیاح میں، سیاستہ میں اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر جب وہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو ساری اللہ کی جو مخلوق تھی وہ پریشان تھی اور یہ دعائیں مانگ رہی تھی، الہی ہمیں توفیق دے ہم تیرے خلیل کی آگ کو جا کر بجھائیں۔ ایک وحید گرگٹ تھا کہ جس نے اللہ کے خلیل کی توہین کی تھی، گرگٹ نے اللہ کے خلیل کی توہین کی، تو اللہ پاک کو اس کا عمل اتنا ناپسند آیا، قیامت تک کے لیے اس کی نسل کو سزا دی۔ فرمایا کہ گرگٹ کو یا اس کی نسل جو چھپ گئی ہے، اس کو جو جتنا شدید ضرب سے مارے گا، اس کو جتنا زیادہ شدید ضرب لگائے گا، اللہ اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اگر گرگٹ بے جانور عقل کو اللہ معافی نہیں دیتا تو وہ انسان کون سا ہے جس کو گستاخی رسول پر معافی مل جائے؟ اور یہ یاد رکھیے، جو لوگ بھی اس معاملے میں خاموش رہتے ہیں یا ان کی گستاخوں کی معاملت میں کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے حق میں الفاظ بولتے ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ہمارے استاد قبلہ خادم صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں۔ فرمایا ہاں بندہ گناہ گار ہو تو گناہ گار کے لیے تو معافی ہوتی ہے، مگر غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی۔ لہذا گناہ گار رہنا، اس میں تو معافی نکل سکتی ہے، کبھی غداری نہ کرنا، نہ قرآن سے نہ محبوب مصطفیٰ سے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے بھی گستاخان رسول ہیں، گستاخان اسلام ہیں، اللہ سب کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالی اسلام کو، اہل اسلام کو عزتیں اور بلندیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔